بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے وعید۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، بہت سے عالم اور درویش لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جس دن وہ دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اسے اس کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ یہ وہی ہیں جو تم نے اپنے لیے مال جمع کیا تھا، سو اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت میں اس کا مال گنج سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کی گردن سے لپٹ کر گلے کا توق بن جائے گا۔ یہودی اور عیسائیوں کے جو عالم ہوتے تھے، ان کے جو درویش ہوتے تھے، لوگ انہیں ایماندار اور اچھے انسان سمجھتے تھے، اس لیے ان کے پاس اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے تھے ان لوگوں کو، لیکن وہ اس زکوٰۃ سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ انہی کے لیے وعید ہے، اور جو لوگ بھی اس طرح کریں گے ان کا انجام آخرت میں اس طرح ہوگا۔ تو جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت میں اس کا مال گنج سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کی گردن سے لپٹ کر گلے کا توق بن جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت پر زکوٰۃ فرض ہو، اس کو اپنے اموال زکوٰۃ کا صحیح حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسلام نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والے کو اسلام سے خارج قرار دیا، بلکہ اسلام نے تو زکوٰۃ سے سرکشی اور بغاوت کے طور پر انکار کرنے والوں سے قتال کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ نہ دینے پر اصرار کرنے والے عربوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ موقف اختیار کیا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس موقوف کی تائید کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مانعین زکوٰۃ سے جنگ میں شریک ہوئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہونے کے باوجود اس کا انکار کرنا کفر ہے، اور زکوٰۃ کا انکار اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب ہے، اور منکرین زکوٰۃ کے بارے میں واضح شرعی حکم موجود ہے، اور اس کا کافر ہونے پر اجماع ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ نہ دے یا زکوٰۃ کی تکذیب کرے، وہ اسلام سے خارج ہے، بلکہ وہ کفر میں داخل ہو گیا۔ بہرحال ہمیں اللہ نے اگر مال دے رکھا ہے تو ہم اس کی سال میں ایک مرتبہ 100 روپے پر 2.5 روپے نکالیں۔ جس کے پاس 35,000 روپے ہیں اور اس کے پاس ایک سال ان پیسوں کو گزر گیا ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، اسے چاہیے ان 35,000 روپے پر بھی زکوٰۃ نکالے، یا اس سے اور بھی زیادہ پیسے ہیں تو سب پر سونا چاندی جتنے بھی ہیں ان سب کو حساب لگائے، اور اس کی لگائے کہ کتنا پیسے کا یہ مال ہے، اس کے بعد اس کے ہر 100 روپے پر 2.5 روپے نکالنا ضروری ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہیں، اور ہم سب ان چیزوں کو فرض سمجھتے ہیں لیکن زکوٰۃ سے روگردانی کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا، نہ دینے والا، بتایا ابھی حدیث میں کہ وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہوں، مسلمان مریض ہو یا مریضہ، ہم سب کو شفائے کلی نصیب فرما، ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے درمیان محبت پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی موت کی، قبر کی، پنسرات کی ہم سب کو فکر نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر لا علاج بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما۔
حالات کو درست فرما، اللہ رحم فرما، اللہ ہمارے گھروں میں، کاموں میں، عمروں میں، صحت میں برکت نازل فرما، جو بچے پڑھتے ہیں ان سب کو کامیابی عطا فرما، اللہ سارے عالم میں امن قائم فرما، ہمارے ملک میں امن قائم فرما، انسانوں کو ہدایتوں کے فیصلے فرما، دنیا میں حق کو غالب فرما، اے اللہ اس مجمع کی مغفرت فرما، ہمارے آبا و اجداد میں سے یا پریوار میں سے جو جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ہماری عورتوں کی، بچوں کی، سب کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔